سارا خیانت کریں گے اور پھر تمہارے بیچ اور ان کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی۔ یہ 6 نشانیاں قیامت کی ہیں، یہ قیامت کی 6 نشانیاں ہیں، اور یہ تقریباً 6 نشانیاں جو شمار ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں یا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ جہاں تک پہلی نشانی کا تعلق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی بھیجے گئے ہیں، یعنی جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، میری آمد کے بعد قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو پہلی نشانی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے جو 11 ہجری کے اندر واقع ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال رہ کر کے، جس میں 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وقت گزارا ہے، اس دنیا کو ایمان کی اور امن کی دولت سے نواز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسی نشانیاں پیش آئی ہیں جو قیامت کی نشانیاں شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب پھٹا ہے چاند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ منا کے اندر موجود تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ جادوگر نہیں ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی جادو کو آپ کوئی علم جانا تھا، سیکھا تھا، اور نہ ہی جادو کو آپ جانتے تھے، ظاہر بات اس کی حرمت کو جانتے تھے، اس کے تمام طریقوں کو غلط ہونے کو جانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب اس طریقے سے جادوگر جادو سیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کا علم نہیں تھا، یقیناً آپ جادوگر نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا اس لیے کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو کیا کہا کافروں نے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اس لیے کہ جادوگر کا اثر زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا، جادوگر کا جو اثر ہوتا ہے وہ کہاں؟ زمین ہی پر رہتا ہے، آسمان تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا دوبارہ ان سے، کیا تم لوگ یقینی طور پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ایسے فرمایا تو آدھا چاند مشرق اور آدھا مغرب کی طرف ہوا، یہاں تک کہ پہاڑ کے آڑ میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن پھر بھی مشرک آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے او اس کا جادو تو آسمان پر بھی چل جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں قرآن مجید کے اندر سورہ قمر نازل فرمائی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی قیامت کی بعد نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دی۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کا فتح ہونا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا ہے۔ سن
16 ہجری کے اندر فتح ہو چکا. میں اس کی تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو بخاری شریف کچھ حدیث کے اندر ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا کہ 6 نشانیاں شمار کرو, اس میں ایک نشانی ہے کہ عام موت کا واقع ہونا بھی ہے. اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں 18 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. امواس جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر تھا, وہاں طاعون یا کالرا کی بیماری پیدا ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں میں پورے شام کے اندر پھیل گئی, جس سے بہت سے مسلمان جس میں انتقال فرمائے ہیں. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 25,000 مسلمانوں کی وفات اس مرد میں ہوئی تھی. کتنے؟ 25,000, جن میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حارث ابن ہشام, ان تمام لوگوں کی موت اسے طاعون امواس کے اندر واقع ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک عام موت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو آئی اور ختم ہو چکی ہے. اسی طریقے سے آپ نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ مال کی بڑی کثرت ہو جائے گی, یہاں تک کہ انسان اپنا صدقہ لے کر کے نکلے گا, اس کا صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اور یہ صورتحال ایک بار پیش آ چکی ہے اور دوبارہ پھر پیش آنے والی ہے. پہلی بار کب پیش آئی ہے؟ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے زمانے میں. حالانکہ ان کی خلافت تقریباً صرف 30 ہی مہینے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مال کی فراوانی اس قدر ہو گئی تھی کہ بسا اوقات آدمی اپنا صدقہ لے کر کے مسجد کے پاس آتا تھا, ایک آدمی کے پاس رکھ کر کے جاتا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو, لیکن شام کو دوبارہ اپنا صدقہ آ کر کے واپس لے لیتا تھا, کوئی اسے قبول کرنے والا ملتا نہیں تھا. اسی طریقے سے یہ صورتحال دوبارہ بھی پیش آئے گی. وہ کب؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں, جب مہدی کا اس دنیا میں ورود ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر اتنی رفاہیت پیدا ہوگی, اتنی مالداری ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا انسان نہ ملے گا. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے نبی دجال نہ ظاہر ہو جائیں. اور سب سے بڑا آخر میں کون آئے گا؟ مسیح دجال آئے گا. اور آپ کے زمانے ہی سے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب, اسود عنسی, طلیحہ الاسدی اور سجاح جو عورت تھی. ان تمام لوگوں نے آپ کے زمانے میں یا آپ کے وفات کے فوراً بعد نبوت کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. اسود عنسی کا قتل آپ کی وفات سے پہلے ہی ہو چکا تھا, جو یمن کا رہنے والا تھا. اور مسیلمہ کذاب کہاں کا تھا؟ یمامہ کا رہنے والا تھا. یمامہ کہاں ہے آج؟ ریاض کے بعد جو خرج کا علاقہ ہے وہ یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا, جس کا جو قتل کب قتل ہوا ہے مسیلمہ کذاب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو فوج بھیجی گئی تھی. اچھا, اسے قتل کس نے کیا ہے مسیلمہ کذاب کو؟ کون بتا سکتا ہے؟ مسیلمہ کذاب کو قتل کس نے کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پڑھیں تاریخ بھائی. ہاں نا, جس نے کفر کی حالت میں اسلام کے سب سے بڑے پہلوان کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, اسی نے مسیلمہ کذاب کا بھی قتل کیا ہے. وحشی بن حرب نے, جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, اسی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا ہے. اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں کافر تھا تو اسلام کے سب سے بڑے سردار کو ہم نے مارا ہے,
تو اسلام لانے کے بعد کفر کا جو سب سے بڑا سردار ہے اسے میں قتل کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں، ہے نا؟ تو مسیلمہ کذاب کا قتل کب ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر کے یمامہ پر آپ نے چڑھائی کی ہے۔ تو اسی طریقے سے طلحہ الاسدی، اس نے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ایمان قبول کیا، اس کا ایمان اچھا ہوا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ویسے تو بہت نے دعویٰ کیا ہے، لیکن 30 کے قریب یعنی 27 ایسے ہیں جو بڑے پیمانے کے ہیں، یعنی ان کی طاقت بہت زیادہ ہوگی اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ انہی میں سے ایک نبی جو قریب میں گزرا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ آپ کے یہاں کا ہے بھائی، غلام احمد قادیانی، ربوہ میں جس کا اڈا بنا ہوا ہے۔ وہ پنجاب قادیان کا رہنے والا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے تقسیم کے بعد انگریزوں نے اپنی چالاکی سے انہیں کہاں منتقل کیا؟ پاکستان منتقل کر دیا تاکہ مسلمانوں میں رہ کر کے اپنا زہر پھیلائیں۔ غلام احمد قادیان، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، بڑے بڑے تقریباً 30 بڑے بڑے دجالوں اور کذابوں اور نبوت کے دعووں داروں کا ظاہر ہونا ہے۔ اور آگے چل کر کے بتلاؤں گا کہ ان میں سے آپ نے بتایا کہ 3 عورتیں ہوں گی اور باقی مرد ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور ایک کا ظہور ہو چکا ہے سجاح کا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں جو ظاہر ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا، حجاز کے اندر آگ کا ظاہر ہونا، اور یہ بھی 7ویں ہجری کے وسط کے اندر ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جو مدینہ منورہ کے پاس تھی، اور وہ آگ اتنی تیز تھی کہ مدینہ منورہ میں وہ آگ روشن تھی، اور اس آگ کی روشنی میں بغداد کے اندر لوگ بھی کتاب پڑھ لیا کرتے تھے، خط لکھ لیا کرتے تھے، اتنی تیز تھی وہ آگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک ایسی آگ ظاہر ہو جس سے بصرہ کے اندر اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی، اونٹوں کی گردن دیکھ لی جائے گی۔ متعدد کتب حدیث کے اندر لکھا ہے، ہم نے وہاں سے ایک تھوڑا سا پیراگراف نقل کیا، اسے آپ کو میں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ امام ابو شامہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو، بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ 654 کو المدینہ منورہ میں سخت ترین آواز گونجی، پھر ایک ایسا عظیم زلزلہ آیا جس سے ساری زمین کانپ اٹھی، دیواریں ہل گئیں، چھتوں میں شگاف پڑ گیا، لکڑیاں اور دروازے کھڑکھڑا اٹھے، اور ایسا ہی ہر 1 گھنٹے پر ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ جمعہ کے دن تک مہینے کی 5ویں تاریخ تک جاری رہا، یعنی 3 جمادی سے شروع ہوا ہے، اور بدھ کو، جمعرات کو اور جمعہ کو یعنی 5ویں تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر حرہ کی طرف ایک زبردست آگ کا ظہور ہوا جسے لوگوں نے اپنے گھروں سے دیکھا، اور ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ کے پاس ہی وہ آگ ہے۔ یہ بہت ہی زبردست آگ تھی، اس کے شعلے 3 میناروں سے زیادہ اونچے تھے۔ کتنی اونچی تھی؟ 3 مینارے جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے تھے۔ مدینہ شریف کی وادی میں آگ بہ رہی تھی، یہاں تک کہ وادی شذا جہاں سے پانی بہتا تھا وہاں تک پہنچ گئی۔ وادی شذا جس طرح پانی سے پر تھی اسی طرح آگ سے پر ہو گئی اور پانی کا بہنا بند ہو گیا۔ قسم ہے اللہ کی، ہم ایک گروپ بنا کر اسے دیکھ